بالکل ہمارا وقت کیونکہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جناب مختار کی شہادت کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ چند باتیں آپ بیان فرما دیں۔ جناب مختار علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے سے میں کہنے سے پہلے ایک بات یہ کہتا چلوں جی کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس جی جناب مختار کے بیٹے ابو الحکیم یا ابو الحکم نام تھا، وہ آئے، بہت ہی پرتپاق خیر مقدم کیا، اور خیر مقدم کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ خدا رحمت نازل کرے تمہارے والد پر۔ اللہ اکبر۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعریف کی جناب مختار کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آل محمد کی دلوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ یا یہ قرار دیا گیا گویا۔ امام سجاد علیہ السلام اس وقت مسکرائے ہیں جب کسر سعد اور ابن زیاد کا سر جو بھیجا ہے، لہذا اور جناب مختار کی بیوی جو امرہ کے نام سے ہیں، امرہ، اور یہ نعمان ابن بشیر انصاری کی بیٹی تھیں، لہذا ان کو شہید بھی کیا گیا ہے، اور تاریخ اسلام میں تمام شہید عورتوں میں یہ پہلی عورت ہے جس کے سر قلم کیا گیا تلوار سے۔ اور جناب امرہ سے اس نے کہا تھا مصعب ابن عمیر نے کہ دو میں سے ایک بات ہے، یا تو مختار پہ لعنت کرو یا پھر مختار یہ پھر موت کو قبول کرو۔ تو اس نے کہا تھا میں اس شخص پر کیسے لعنت کروں جو رات میں اللہ کی عبادت اور دن میں روزے رکھتا تھا، جو قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا، جو نسل پیغمبر کے سکون کا ذریعہ تھا، جو فرزند رسول کے قاتلوں کا بدلہ و انتقام لے رہا تھا، میں اس پر کیسے لعنت کروں؟ یہ اس نے بیان دیا۔ اس کے بعد پھر آپ شہید ہوئی ہیں، اور اسلام میں یہ پہلی وہ خاتون شہیدہ ہیں جن کا سر جو ہے تلوار سے اڑائے گا، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی شہیدہ خواتین ہیں وہ نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے دوسری طرف ہمارے علماء علامہ ہلی، آیت اللہ خوئی، علامہ امینی، سب جناب مختار کی تعریف کر رہے ہیں، سب کے سب جناب مختار کی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سی چند باتیں ہیں تو بھائی نظر ڈالیے، ہر جگہ آپ سیاسی وہ تدبیر اور سیاسی تجزیہ کاری کر سکتے ہیں، جناب مختار کے معاملے میں ساری تجزیہ کاری اور سیاست جو ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا جناب مختار علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے ہمیں زمانہ اور ماحول وہ سب دیکھنا ہوگا۔ اور جب آپ کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ پر یہ مصعب ابن عمیر نے، یہ عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے، اس کا بھائی تھا عبداللہ ابن زبیر کا، یہ لشکر لے کر کے اس نے چڑھائی کی ہے، اور اس میں آپ کا لشکر جو ہے یعنی ہار گیا ہے، تو پھر یہ لوگ آ کر کے دارالعمارہ میں بند ہو گئے، وہاں پہ محاصرہ رہا۔ محاصرے کے بعد پھر جناب مختار نے دیکھا کہ اب آخر کار جنگ کرنا ہی ہے۔ جناب مختار جب نکلے، بقیہ نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو جناب مختار نے لوگوں سے کہا تھا تم لوگ بکری اور جو بھیڑ کی طرح کاٹے جاؤ گے، یہ نہ سمجھو یہ لوگ تم پر رحم کرنے والے، اور ہوا یہی۔ 6000 لوگوں کو اس نے قتل کیا، جو قلعے کے اندر موجود تھے، جس پر عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے یعنی عبداللہ کی جب ملاقات ہوئی مصعب ابن عمیر سے، تو غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر تیرے باپ کی بکریاں ہوتی تو تو نہ کاٹتا، اگر تیرے باپ کی بکریاں ہوتی تو نہ کاٹتا، یعنی مطلب یہ جن جانوں کو تو نے لیا، جن گردنوں کو تو نے اتارا، کیا یہ ایک بکری سے بھی یعنی مطلب معمولی ہو گئے؟ یہ جناب مختار کا روزہ، جناب مختار کا روزہ بھی میں آ رہا ہوں اسی بات پر، جناب مختار کو پھر اسی میں یعنی شہادت ہوئی ہے، اور اس نے جناب مختار کے ہاتھ کاٹ کر کے دیوار میں دارالعمارہ کے چسپاں کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب حجاج آیا ہے، مصعب ابن عمیر جب وہ ہوا ہے اور پھر اس کی حکومت ختم ہوئی ہے، یعنی ان سے بھی جنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب ان کا خاتمہ ہوا تو وہ حجاج، بس یہ یعنی چند سالوں کے اندر ہی کی بات ہے، بہت زیادہ زمانے کی بات نہیں ہے، تو حجاج چونکہ وہ بھی ثقفی تھا تو اس نے جناب مختار کو دفن کیا دارالعمارہ اور مسجد کوفہ کے درمیان کسی جگہ پر، جو مسجد کوفہ سے روزہ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں ہے، ابھی ہے، اس وقت تک چھپی ہوئی تھی یہ تب، یہ جو کب ظاہر ہوا ہے، اور اس پر ایک تختی لگی ہوئی تھی پتھر۔ تو جب جناب مہدی سید مہدی بحر العلوم کا زمانہ آیا جی، تو سید مہدی بحر العلوم مسجد کوفہ جو ہے اصل میں یہ انبیاء جناب نوح سے پہلے کے زمانے سے ہے، لہذا زمین اس کی نیچے تھی، اور تمام انبیاء جہاں جہاں نماز پڑھے ہوئے تھے وہ مقام انبیاء کہا جاتا ہے، مثلا مقام معراج پیغمبر، مقام پیغمبر، مقام نوح، مقام، اس طریقے سے وہ جگہیں اونچی تھیں، اور اس میں پانی جب آتا تھا سیلاب کی طریقے سے بھر جاتا تھا، کیچڑ وغیرہ ہو جاتا تھا، تو سید مہدی بحر العلوم نے کہا کہ اس کو پاکیزہ مٹی لائی جائے، اسے یعنی پاٹا جائے، پاٹنے کے بعد اس کو اسی لیول پہ لایا جائے۔ اسی زمانے میں وہ قبر ملی جناب مختار کی، تو جناب مختار کی اس قبر کو، اس لیے کہ وہ مسجد کوفہ کے ان حدود کو بھی دیکھنا چاہتے تھے، پرانے حدود کیا ہے،
اسی میں جب جناب مختار کی قبر ملی ہے تو پھر آپ کا جو ہے روضہ بنایا گیا، جو جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے سے تقریباً ملحق ہے اور مسجد کوفہ کے اس کونے پر ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ زیارت کی ہے، اور درود و سلام ہو اس مرد مجاہد پر کہ جس نے اپنی زندگی صرف کی ہے آل محمد کی خوشی کے